بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی دلچسپ ملاقات اور آپس کی باہمی گفتگو اور ملاقات کا جو راز تھا اس کے بارے میں بتائیں گے، جس کا ذکر مکمل طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ مجمع البحرین یعنی دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ میں رہتا ہے، وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا، انہوں نے عرض کی، اے میرے رب، میں انہیں کیسے مل سکتا ہوں؟ تو آپ کو بتایا گیا، تم اپنے تھیلے میں ایک مچھلی بند کر کے اپنے ساتھ لے لو، جہاں تمہاری مچھلی گم ہو جائے گی وہیں اس بندے کا ملنے کا مقام ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس جوان کو اپنے ساتھ لیا وہ یوشع بن نون تھے، جو آپ کی خدمت اور صحبت میں رہتے تھے اور آپ سے علم حاصل کرتے رہتے تھے اور آپ کے بعد آپ کے ولی عہد رہے۔ ناظرین گرامی، مجمع البحرین سے مراد دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ ہے، یعنی بحر فارس اور بحر روم۔ جہاں ملیں گے وہاں تمہیں حضرت خضر علیہ السلام مل جائیں گے۔ اس کی نشانی یہ بتائی گئی تھی کہ جہاں تمہاری مچھلی گم ہو جائے اسی مقام میں ان کو تلاش کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہنچنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ پھر ان دونوں حضرات نے روٹی اور بھونی ہوئی نمکین مچھلی اپنے ساتھ یہ تھیلے میں لی تاکہ راستے میں کام آئے۔ پھر یہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو چکے۔ ناظرین گرامی، راستے میں ایک پتھر کی چٹان تھی، وہاں دونوں حضرات نے آرام کیا اور سو گئے۔ بھونی ہوئی مچھلی تھیلے میں زندہ ہوئی، تڑپ کر دریا میں گر پڑی، اس پر پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک راستہ بن گیا۔ حضرت یوشع علیہ السلام بیدار ہو چکے تھے اور یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا نہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے۔ آپ نے سوچا کہ یہ میں تب بتاؤں گا جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوں گے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو یوشع بن نون کو یہ بتانا بھول گیا۔ دونوں حضرات وہاں سے چلے، دوسرے دن اپنا سفر جاری رکھا۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، سفر کی تھکان بھی ہے اور بھوک کی شدت بھی، اس لیے تھیلے سے روٹی اور مچھلی نکال کے لاؤ تاکہ کھانا کھا سکے۔ اس وقت یوشع بن نون کو یاد آیا کہ انہوں نے ایک مچھلی کو زندہ ہو کر دریا میں گرتے دیکھا تھا۔ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بارے میں بتایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی تو ہم چاہتے تھے اور وہی تو ہمارا مقام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام وہاں لوٹ کر آئے جہاں مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی۔ پانی کا بہاؤ رکنے کی وجہ سے وہاں نشانات موجود تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی ہمارا مقام تھا۔ دونوں نے تلاش کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک شخص ایک چٹان کے پاس چادر اوڑھے بیٹھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا، اس زمین میں سلام کہاں سے آیا؟ یہاں تو کوئی سلام کرنے والا کبھی نظر نہیں آیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے جو علم تمہیں عطا فرمایا ہے وہ مجھے عطا نہیں کیا، اور جو علم مجھے دیا گیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں آپ کی تابعداری کر سکتا ہوں کہ آپ مجھے وہ علم عطا کر دیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو پوچھنا نہیں ہے جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، اس لیے آپ کو خضر علیہ السلام کے ساتھ رہنے کی اجازت مل گئی تھی۔ ناظرین گرامی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ دونوں دریا کے کنارے چل رہے تھے، ان کے قریب سے ایک کشتی کا گزر ہوا۔ کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا تھا، اس لیے انہوں نے آپس میں کلام کیا کہ انہیں کشتی میں سوار کرنا چاہیے، لہذا انہوں نے بغیر اجرت لیے ان دونوں حضرات کو کشتی میں سوار کر لیا۔ جب کشتی کنارے کے قریب پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ اکھیڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کرتے ہوئے کہا کہ اس قوم نے ہمیں بغیر اجرت کے کشتی پر سوار کیا تھا اور آپ نے اسے توڑ دیا، کیا آپ لوگوں کو غرق کرنا چاہتے تھے؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے جو کہا تھا کہ تم ظاہر دیکھ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھ سے بھول واقع ہو گئی، اس لیے اس میں میری کوئی گرفت نہ کرے۔ ناظرین گرامی، دونوں حضرات کشتی سے نکلے تو کنارے پر چل رہے تھے جب ان کا گزر ایک بستی سے ہوا۔ وہاں لڑکے کھیل رہے تھے۔ ایک لڑکا جس کا نام جیسور تھا، جو تمام لڑکوں سے زیادہ حسین اور صاف ستھرا تھا،
آپ نے اسے سر سے پکڑا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے اسے لٹا کر چھری سے ذبح کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے غصے میں زوردار آواز سے کہا، یہ آپ نے کتنا برا کام کر دیا، ایک نابالغ بچے کو قتل کر دیا ہے جو صاف ستھرا تھا، گناہوں سے پاک تھا اور اس پر کوئی قصاص بھی لازم نہیں تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے جو کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کے بعد اگر میں نے کوئی سوال کیا تو آپ میرا ساتھ چھوڑ دینا۔ پھر دونوں حضرات چلتے رہے یہاں تک کہ ایک گاؤں میں پہنچے۔ اس بستی کا نام انتاکیہ یا ایلا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی اور موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، لیکن اہل علاقہ نے انہیں کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ جو ہی آگے گزرے تو دونوں حضرات نے اس گاؤں میں ایک دیوار دیکھی جو کہ گر رہی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو اپنے ہاتھوں سے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے اور ہمارے کھانے کا بندوبست ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس اعتراض پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اب آپ کے وعدہ کے مطابق میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ پہنچا ہے۔ البتہ یہ 3 کام جو میں نے کیے ہیں جن پر تم نے اعتراض کیا، ان میں سے ہر ایک کی وجہ اور حکمت میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے۔ ناظرین گرامی، جس بستی والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو کھانا دینے سے انکار کیا تھا، اس کے بارے میں علامہ راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا یعنی اس بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اس بستی والے چند افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سونا لے کر حاضر ہوئے، کیونکہ انہیں اس سے بڑی شرم آ رہی تھی کہ ان کے آباء و اجداد اتنے گھٹیا لوگ تھے کہ صرف 2 یا 3 بھوک سے ستائے ہوئے مسافروں کو کھانا نہیں کھلا سکے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس سونے کے بدلے صرف با کے بدلے تا خریدنا چاہتے ہیں، یعنی فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا کی جگہ فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا آپ اس کا اضافہ کر دیں، جس کا معنی ہو جائے وہ ان کے پاس مہمان نوازی کے لیے کھانا لے کر آئے تھے۔ اس سے ہماری بستی والوں سے ملامت اور ندامت اٹھ جائے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار فرما دیا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے کلام میں تغیر اور تبدل کر دیا جائے۔ اگر ایک نقطہ کے بدلے سے اللہ کے کلام میں تبدیلی لازم آ رہی ہو تو یہ رب کے کلام میں کذب ثابت کرے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے تینوں کام یعنی کشتی کا تختہ اکھیڑنا، بچے کو مارنا اور گرتی دیوار کو سیدھا کرنا، ان تینوں باتوں اور تینوں کاموں کی حکمت بتاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کر دیا۔ نمبر 1، وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی کہ دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت اور اچھی کشتی جو ٹھیک ہوتی تھی اسے زبردستی چھین لیتا تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ کشتی 10 مسکینوں کی ہے جس میں کچھ اپاہج ہیں، وہ اس کی مزدوری سے اپنی گزر اوقات کر رہے ہیں۔ جب یہ واپس لوٹیں گے تو ان کو ایک کافر بادشاہ کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ صحیح کشتیوں کو پکڑ رہا ہے لیکن عیبدار کشتی کو چھوڑ دیتا ہے، تو میں نے یہ تختہ اس لیے اکھیڑا ہے کہ یہ کشتی نہ چھین سکے اور ان کی محنت اور مزدوری جاری رہے۔ اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، ہمیں ڈر ہوا کہ وہ انہیں سرکشی اور کفر پر چڑھا دے گا، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر ستھرا اور اس سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا فرمائے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک وہ لڑکا جسے خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا اس پر کافر ہونے کی مہر لگا دی گئی تھی، اگر یہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو سرکشی اور کفر کی طرف مجبور کر دے گا۔ رہی وہ دیوار جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے سہارا دے کر درست کیا تھا، وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے پیچھے ان کا خزانہ تھا اور اس کا باپ نیک آدمی تھا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکالے۔ آپ کے رب کی رحمت سے اور یہ سب کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا، اور یہ وجوہات ہیں ان باتوں کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔
सुभान अल्लाह।